جو کھانا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو حکم دیا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اس ذات کو یاد کرو، اس لیے کہ جب تم کھانا کھانے لگے ہو تو تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ تم کتنی نعمتوں کو لیے بیٹھے ہو۔ کھانا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور وہ کھانا آدمی کے مزاج کے مطابق ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اور پھر کھانا آدمی کو عافیت کے ساتھ مل رہا ہے، کھانا کھاتے وقت کوئی پریشانی آدمی کو لاحق نہیں ہے۔ کتنے موقعوں پر ایسے ہوتا ہے کہ کھانا تیار تھا، اچانک کوئی پریشانی لاحق ہوئی تو وہ کھانا ہی وہاں پڑے کا پڑا رہ گیا۔ تو کھانا کھانے وقت کوئی پریشانی ایسی لاحق نہیں ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اور پھر وہ کھانا عزت سے مل رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ پھر کھانا کھاتے وقت آدمی کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ کتنے مریض بیمار ایسے ہیں کہ اچھے اچھے کھانے سامنے چنے ہوئے ہیں لیکن ان کو بھوک نہیں ہے، کھانا کھانے کو جی نہیں چاہتا اور کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ فرمایا اس لیے جب تم کھانا کھانے لگو تو پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لو، تاکہ تمہارے ذہن میں یہ استحضار بیٹھ جائے کہ اتنی نعمتوں سے نوازنے والی ذات وہ ذات ہے جس کا ہم نام لے کر کھانا شروع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر خوش ہوتے ہیں کہ میں نے اتنی نعمتوں سے نوازا اور یہ اس موقع پر مجھے بھولا نہیں، اس نے اس موقع پر بھی مجھے یاد رکھا ہوا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں سے عیب نہیں نکالتے تھے۔ اگر کھانا مزاج کے مطابق ہوتا تو آپ کھا لیتے، اگر مزاج کے مطابق نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے۔ تو کھانے میں سے عیب نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے تھے۔ فرمایا کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں سے عیب نہیں نکالا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ادب سکھلایا کہ کھانے میں سے عیب نہ نکالو، اگر مزاج کے مطابق ہے کھاؤ، نہیں مزاج کے مطابق چھوڑ دو، عیب نکالنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، کہ یہاں پر جو چیز بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ضرور رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیز کوئی بھی بری نہیں ہے۔ جس کو ہم معاشرے کے اندر برا سمجھتے ہیں تو اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے اس کو پیدا کرنے میں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن جو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں حکمت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر پیدا کی گئی چیز کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ جب ہم میں سے کوئی سمجھدار آدمی بغیر کسی مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو بغیر مقصد کے کیسے پیدا کر دیا؟ ہر چیز کو پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بادشاہ اپنے دربار کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور ایک مکھی آئی، وہ مکھی بڑی کوئی لیچڑ قسم کی تھی، وہ بار بار بادشاہ کے منہ کے اوپر آ کر بیٹھ رہی تھی۔ تو بادشاہ اس کو اڑا رہا ہے، وہ پھر دوبارہ آ کر بادشاہ کے منہ پر بیٹھ رہی ہے۔ بادشاہ تنگ آ گیا اور تنگ آ کر کہنے لگا کہ اس کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی، اس کو پیدا ہی نہ کرتے، یہ مجھے اتنا تنگ کر رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے دنیا میں پیدا کرنے کا؟ تو اسی محفل کے اندر ایک اللہ والے بزرگ بھی بیٹھے تھے، وہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد اور بھی بہت سارے مقاصد ہوں گے اور بھی اس کے فائدے بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ایک فائدہ جو اس وقت مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تجھ جیسے تکبر کرنے والوں کا تکبر ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔
کہ تم بادشاہ ہو، تمہارے پاس اتنی بڑی فوج ہے، اتنا بڑا لشکر ہے، اس کے باوجود تم اتنی دیر سے کوشش کر رہے ہو، ایک مکھی کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ اور بھی فائدے بہت ہوں گے، لیکن ایک فائدہ جو مجھے اب نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ تیرے جیسوں کا تکبر ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے سچ کہا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نہیں چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا، بچھو کو پیدا کیا، سانپ کو پیدا کیا، چھپکلی کو پیدا کیا، ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ ہماری عقل چھوٹی ہے، ان کو پیدا کرنے کا مقصد ہماری عقل کے اندر نہیں آ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چیز بری ہے۔ تو اس لیے جب سانپ کو، بچھو کو، مکھی کو، ان چیزوں کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بری چیز پیدا کی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں سے کبھی عیب نہیں نکالتے تھے، اور کھانے کو شوق سے کھاتے تھے، اور کھانے میں سے عیب نہیں نکالتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا آتا، آپ کھانے کی بھی تعریف کرتے، کھانا پکانے والے کی بھی تعریف کرتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑے تو موجود تھے لیکن سالن موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی سالن ہے؟ تو بتلایا گیا کہ یا رسول اللہ صرف سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں وہی سرکہ لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکے کے ساتھ کھانا کھاتے رہے، اور جب تک کھانا کھاتے رہے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے رہے کہ نعم الادام والخل، نعم الادام والخل، کہ یہ سرکہ تو بڑا اچھا سالن ہے، سرکہ تو بڑا اچھا سالن ہے، یہ سرکہ تو بڑا اچھا سالن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکے کے ساتھ روٹی بھی کھاتے رہے اور ساتھ ساتھ سرکے کی تعریف بھی کرتے رہے۔ فرمایا کہ سرکہ تو بڑا اچھا سالن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے بتلا دیا کہ اگر کسی کو دال روٹی، اگر کسی کو روٹی کے ساتھ کوئی رائتہ کیوں نہ میسر آ جائے، کوئی دہی کیوں نہ مل جائے، کوئی لسی کا گھونٹ کیوں نہ مل جائے، کوئی دودھ مل جائے، کوئی چیز بھی مل جائے روٹی کھانے کے لیے، اس کو چاہیے کہ وہ اس چیز کی بھی تعریف کرے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ سرکے کی بھی تعریف فرمائی، فرمایا کہ یہ سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھلایا کہ جو کھانا پکانے والا ہے اس کی بھی تعریف کی جائے، اس لیے کہ فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی نہیں بن سکتا۔ فرمایا کہ جس کو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا نہیں آتا، فرمائے کہ اس کے بارے میں یہ نہ گمان رکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جائے گا۔ فرمائے کہ جو لوگوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی بن جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لم یشکر اللہ، فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی بھی تعریف فرمائی اور کھانا پکانے والے کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے جو آداب ذکر فرمائے، فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ۔ حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں کھانا کھا رہا تھا اور برتن کے اندر سرید موجود تھا، تو سرید کے شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈال کر بھگو کر اس کو نرم کیا جائے، اس کو سرید بولتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں برتن کے اندر جو بڑا برتن تھا کبھی ادھر سے لقمہ اٹھا رہا تھا، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، پورے برتن کے اندر ہاتھ گھما رہا تھا۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اس طرح نہ کرو، صرف اپنے سامنے سے کھاؤ۔ فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو فرمایا کہ میں نے اپنے سامنے سے کھانا شروع کر دیا، اور فرمایا کہ جب ہم کھانا کھا کے فارغ ہو گئے تو پھر اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد کھجوریں ایک تھال کے اندر آ گئیں،
اور جب کھجوریں آئیں تو اس میں مختلف قسم کی کھجوریں تھیں، کوئی کھجوریں نرم تھیں، کوئی سخت تھیں، کوئی کسی ذائقے کی، کوئی کسی قسم کی، کوئی سستی، کوئی مہنگی۔ فرمایا کہ مختلف قسم کی کھجوریں تھیں۔ فرمایا چونکہ میں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن چکا تھا کہ صرف اپنے سامنے سے کھاؤ، تو فرمایا کہ میں نے کھجوریں بھی اپنے سامنے سے ہی کھانا شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پورے برتن کے اندر ہاتھ ڈال رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا کہ یہ کھجوریں صرف اپنے سامنے سے کھا رہا ہے، تو فرمایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھانا صرف برتن میں ایک طرح کا ہے پھر یہ ادب ہے کہ صرف اپنے سامنے سے کھایا جائے، اور اگر برتن کے اندر کھانا مختلف قسم کا رکھا ہوا ہے پھر تم پورے برتن کے اندر ہاتھ ڈال سکتے ہو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ کھجوروں کا تھال ہے، اس میں سستی والے بھی ہیں، مہنگی والے بھی ہیں، نرم بھی ہیں، سخت بھی ہیں، مختلف قسموں کی کھجوریں ہیں، تو جو کھجور اٹھانے کا تمہارا جی چاہتا ہے تم ہاتھ بڑھا کر وہاں سے کھجور اٹھا سکتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھانے کے آداب میں سے ذکر فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، اس میں برکت زیادہ ہے، یہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ اگر آدمی میز کرسی پر بھی بیٹھ کے کھا لے تو یہ گناہ نہیں ہے اور یہ ناجائز نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ سنت کے قریب زیادہ یہ ہے کہ آدمی زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائے۔ اگر میز کرسی پر بھی بیٹھ کر کھائے گا تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، وہ بھی بیٹھ کر ہی کھایا جا رہا ہے، لیکن زیادہ برکت اور زیادہ سنت جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، یہ سنت اصل ہے اور اس کے اندر برکت زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی میز کرسی پر بھی بیٹھ کے کھائے تو اس میں بھی گناہ نہیں۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے کہ بزرگوں کی اپنی شان ہوتی ہے اور بزرگ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ میرا ہر عمل سنت کے قریب ہو جائے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کھانا کھانے کا موقع تھا اور وہاں پر میز کرسی پر انتظام کیا گیا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کرسی پر بیٹھے کھانا کھانے کے لیے اور اپنی ٹانگیں اٹھا کر کرسی کے اوپر رکھ لیں، جس طرح آدمی زمین پر بیٹھتا ہے تو اسی حالت کے اندر کرسی کے اوپر بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ زمین پر بھی اسی طریقے پر بیٹھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ میں اسی طریقے پر کرسی کے اوپر بیٹھ گیا ہوں تاکہ جتنا میرے بس میں ہو سکے میں سنت کے قریب ہو جاؤں۔ فرمایا کہ زمین پر اسی طریقے سے بیٹھ کر کھایا جاتا ہے تو میں اسی طریقے سے بیٹھنے کی حالت میں نے کرسی کے اوپر اختیار کر لی ہے تاکہ جتنا میرے بس میں ہے میں سنت کے قریب ہو جاؤں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان بچھا کر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، لیکن میز کرسی بھی گناہ نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے۔ پھر جب زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو اس میں آپ کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا جو سنت طریقہ سب سے زیادہ جو پہلا اول درجے میں ہے وہ یہ کہ آدمی دو زانوں ہو کر کھانا کھائے، یعنی جس طرح اتحیات کی شکل میں آدمی بیٹھتا ہے دو زانوں ہو کر۔ اور پھر دوسرا طریقہ یہ کہ آدمی ایک ٹانگ بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائے اور دوسرا گھٹنا کھڑا کر لے، یہ بھی دو زانوں کی اسی شکل بن جاتی ہے، یہ بھی اس کے قریب ہے۔ دوسرا طریقہ پھر یہ ہے، اور پھر اس کے اندر ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے بیٹھنے کا جو انداز ہے وہ عاجزی والا انداز ہے، اس کے اندر محتاجی پائی جاتی ہے، عاجزی پائی جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس انداز کے اندر کھانا کم کھایا جائے گا اور صرف ضرورت کا کھانا کھایا جائے گا۔ اور پھر اگر کسی کو بیماری ہو، مشکل ہو، تو پھر چار زانوں بھی آدمی بیٹھ سکتا ہے، یعنی چوکڑی مار کر۔ تو چوکڑی مار کر بھی اگر آدمی کھانا کھائے گا تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی کوئی خلاف سنت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کسی کو مجبوری ہے، گھٹنوں کا مسئلہ ہے، وہ دو زانوں ہو کر نہیں بیٹھ سکتا، اگر چوکڑی مار کر بھی کھا لے گا تو یہ بھی گناہ نہیں ہے، یہ بھی خلاف سنت نہیں ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حالت سے روکا ہے وہ ہے ٹیک لگا کر کھانا کھانا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے اور ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے منع فرماتے تھے، اس لیے کہ جو حالت حضور کے طریقے کے قریب ہے بس وہ حالت مسلمان زیادہ سے زیادہ اپنانے کی کوشش کرے تو یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے اکثر کھانا کھاتے تھے۔ وہ 3 انگلیاں کون سی ہوتی تھی؟ ایک انگوٹھا اور ایک شہادت والی انگلی اور ایک درمیان والی انگلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ان 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 انگلیوں سے بھی کھانا کھایا اور 5 انگلیوں سے بھی کھانا کھایا ہے، یعنی اگر کوئی 4 اور 5 انگلیوں سے کھا لے گا تو وہ بھی گناہ اور خلاف سنت نہیں ہوگا، وہ بھی سنت کے مطابق ہے، لیکن جو مستقل آپ کی عادت شریفہ تھی وہ 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا کھانے کی تھی۔ ایک تو اس میں فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی 3 انگلیوں سے کھانا کھائے گا تو پھر نوالا چھوٹا بنے گا، جب لقمہ اور نوالا چھوٹا بنے گا تو وہ آدمی کو چبانے کے اندر آسانی ہے، اس کو ہضم کرنے کے اندر آسانی ہے، اس کو نگلنے کے اندر آسانی ہے، ہر اعتبار سے آسانی ہے۔ لیکن ہم نے ان آسانیوں کو نہیں دیکھنا، ہماری نظر تو صرف اس پر ہو کہ سنت یہ ہے بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انگلیوں سے اکثر کھایا، لہٰذا ہم بھی 3 انگلیوں سے کھائیں گے۔ حضور کا طریقہ یہ ہے، باقی آسانی اور مشکل وہ بات بعد میں ہے، اس لیے کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو دیکھتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد کسی کپڑے کے ساتھ ہاتھ صاف نہیں فرماتے تھے، پہلے انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انگلیوں کو بھی چاٹ لیا کرو اور پلیٹ کو بھی اچھے طریقے سے صاف کیا کرو، اس لیے کہ جو تم انگلیوں پر چھوڑ رہے ہو، جو کھانا تمہاری انگلیوں پر لگا ہوا ہے، جو کھانا پلیٹ کے اندر تم نے تھوڑا سا بچا دیا، ہو سکتا ہے فرمایا کہ اسی کے اندر برکت ہو، فرمایا کہ ہو سکتا ہے اسی کے اندر برکت ہو۔ اور جب آدمی نے اتنا زیادہ کھانا پیٹ بھر کر کھا لیا تو وہی کھایا ہے جو انگلیوں کے اوپر لگا ہوا ہے، اگر انگلی کو بھی چاٹ لے گا، اچھے طریقے سے صاف کر لے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہی ہے جو ابھی پیٹ بھر کے کھایا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اگر ٹیشو یا کپڑا وغیرہ استعمال کرنا ہے تو وہ بھی آدمی بعد میں کر لے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن پہلے آدمی جو کھانا انگلیوں پر لگا ہوا ہے وہ آدمی چاٹ کر اچھے طریقے سے انگلیوں کو صاف کر لے تاکہ کھانا ضائع نہ ہو۔ فرمایا کہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی کے اندر برکت ہو جو تمہاری انگلیوں کے اوپر لگا رہ گیا، جو پلیٹ کے اندر تھوڑا سا لگا ہوا ہے، فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی کے اندر برکت ہو۔ اور تہذیب اور شائستگی صرف اور صرف اسی چیز کا نام ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو طریقہ، جو کام، جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ گیا، مسلمان پر لازم ہے کہ مسلمان یہ پختہ عقیدہ رکھے کہ وہ شائستگی بھی نہیں ہے، وہ تہذیب بھی نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے تہذیب اور شائستگی صرف اور صرف وہ ہے کہ جو حضور کی سنت ہے۔ اب آدمی محفل کے اندر بیٹھا ہے، اب یہ سوچے کہ میں پلیٹ کو چاٹنا شروع کر دوں، پلیٹ کو صاف کرنا شروع کر دوں، تو یہ تہذیب کے خلاف ہو جائے گا، یہ شائستگی کے خلاف ہو جائے گا۔ میں انگلیوں کو چاٹنا شروع کر دوں، یہ تہذیب اور شائستگی کے خلاف ہو جائے گا۔ تو یہ کیسا مسلمان ہے کہ جو حضور کے طریقے کو تہذیب اور شائستگی کے خلاف سمجھ رہا ہے؟ تو اس لیے مسلمان کا کام یہی ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ دنیا ساری کہ مجھے کچھ پرواہ نہیں، میں تو شائستگی اور تہذیب اگر سمجھتا ہوں تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر سمجھتا ہوں، حضور کے طریقے سے ہٹ کر شائستگی اور تہذیب کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ اور ان تمام باتوں پر کئی مثالیں اور واقعات بھی ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن ابھی وقت نہیں۔ اور آخری بات
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طعام الواحد یکفی الاثنین، فرمایا کہ طعام الاثنین یکفی الاربع و طعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ، فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا دو کو کافی ہو جاتا ہے، اور فرمایا دو کا کھانا چار کو کافی ہو جاتا ہے، فرمایا کہ چار کا کھانا 8 آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اس سے یہ سبق یہ ملا کہ اگر ایک مہمان کا انتظام کیا ہے تو دوسرے مہمان کو بھی اگر دوسرا مہمان بھی آ گیا تو آدمی بوجھ نہ سمجھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھے کہ ایک کا کھانا 2 کو کافی ہوگا۔ اور اگر 2 مہمانوں کا انتظام کیا، 2 مہمان اور آ گئے، 4 بندے ہو گئے، تو آدمی وہی کھانا پیش کر دے، حضور کا فرمان دیکھے کہ 2 کا کھانا 4 کو کافی ہو جائے گا۔ اور اگر 4 لوگوں کا انتظام کیا اور 8 بندے آ گئے، یعنی 4 مہمان کوئی اور کہیں سے اچانک آ گئے، تو آدمی پریشان نہ ہو، 4 آدمیوں کا کھانا 8 لوگوں کو پیش کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کا کھانا 8 کو کافی ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت دے دیں گے۔ اور ایک بات تو یہ کہ مہمان سے مراد صرف وہ مہمان نہیں ہوتا کہ جس کو ہم جانتے ہیں، جس کے ساتھ ہمارا لین دین کا تعلق ہے، ہماری رشتہ داری ہے، جس کے ساتھ ہماری دوستی یاری ہے۔ کوئی ایسا آدمی آ گیا اچانک جس کے ساتھ ہماری پہلی ملاقات ہے، ہم اس کو کوئی نہیں جانتے، وہ بھی بھوکا ہے اور کھانے کا وقت ہے، اس کو بھی کھانے کی ضرورت ہے، تو وہ مہمان ہے، اس کو بھی ساتھ شامل کرنا چاہیے۔ آج ہم ایسے لوگوں کو مہمان نہیں سمجھتے، ہم صرف اسی کو مہمان سمجھتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق واسطہ، دوستی یاری، ہماری سلام دعا، لین دین، کوئی کاروبار ہے، کوئی رشتہ داری ہے، اس کو مہمان سمجھا جاتا ہے، دوسروں کو مہمان نہیں سمجھا جاتا۔ یہ چیز بھی شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 کا 2 کو، 2 کا 4 کو، 4 کا 8 کو کھانا کافی ہوگا، تو کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح اتنا کھاؤ، اتنا کھائے کہ آپ پیٹ کے اندر اور جگہ باقی نہ رہے، یہ مراد نہیں ہے۔ کہ اگر 4 لوگوں کا انتظام ہے تو ضروری نہیں کہ 4 لوگوں کو اتنا کھلانا کہ پیٹ میں ایک ذرہ برابر بھی جگہ نہ بچے۔ ہم نے تو اتنا انتظام کیا ہے کہ ان 4 کا پیٹ اس طرح فل بھرنا ہے کہ ایک گھونٹ پانی کی بھی جگہ نہ بچے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب دوسرے 4 لوگوں کو بھی ساتھ شامل کر لیں گے تو حضور نے فرمایا کہ جتنی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ 4 کا کھانا فرمایا 8 کو بھی کافی ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان کھانے کے آداب کی جب رعایت کی جائے گی تو پھر اس کھانے کے اندر برکت آئے گی۔ اور برکت کیا چیز ہے؟ جب زندگی میں آدمی کے برکت آتی ہے تو پھر ہر چیز کے اندر آدمی کو راحت اور سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ بس مختصر برکت کا خلاصہ یہی ہے۔ آج دنیا صرف مادیت کو دیکھتی ہے، ظاہر کو دیکھتی ہے کہ سود کے ذریعے پیسے آ رہے ہیں، رشوت کے ذریعے پیسے آ رہے ہیں، ہم عشر نہیں دیتے، ہم نے لاکھوں روپے بچا لیا، ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، ہم نے لاکھوں روپے بچا لیا۔ اس چیز کا نام برکت نہیں ہے۔ برکت اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر سکون اور راحت میسر ہو جائے، اس چیز کا نام برکت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو اولاد سے آدمی کو راحت حاصل ہو رہی ہے، سکون حاصل ہو رہی ہے، تو یہ اولاد برکتوں والی ہے۔ بیوی ہے، راحت اور سکون کا سبب ہے، تو اس میں برکت ہے۔ گھر ہے، کاروبار ہے، جس چیز کے اندر گھر کے اندر اسباب سارے موجود ہیں، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اے سی کا، گیزر کا، ہر چیز کا انتظام ہے، لیکن سکون نہیں ہے تو سمجھو برکت حاصل نہیں ہے۔ تو جب حضور کی ان سنت کے مطابق جب کھانا ہوگا، زندگی کے تمام آداب سارے کام سنت کے مطابق ہوں گے تو پھر زندگی میں برکت آئے گی۔ اور برکت کا ترجمہ یہ کہ ہر چیز کے اندر راحت اور سکون آدمی کو حاصل ہو جائے۔